موضوع اصلی کی طرف جانے سے پہلے اربعین کے حوالے سے کچھ شروع کر لوں۔ انشاءاللہ ہمارے موضوع اصلی ہوں گے اہل بیت اطہار کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں جانا اور اس کے علل اور اسباب۔ اربعین کس سے کہتے ہیں؟ اربعین جیسا کہ بچہ جانتے ہیں، اربعین لفظ کلمہ عرب ہے، عربی الفاظ میں سے ہیں 40 40ویں ہم مناتے ہیں اپنے گزرے ہوئے دنیا سے چلے جانے گئے ہوئے اس مرحومین کے لیے بھی، اور 40 ہم مناتے ہیں حسین کا۔ 40 جو دوسرے مرحومین کے لیے ہم مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہماری جان جسم سے نکلنے کے بعد، جدا ہونے کے بعد ہماری روح سرگردان ہوتے ہیں، برزخ کی طرف وہ سفر کرتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دفعہ اس کو دنیا میں پلٹ کر آنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور یہ دورانیہ برزخ اور دنیا کے درمیان جو فاصلے کا سفر کا جو دورانیہ ہے، طول ہے، وہ 40 دن کا۔ 40 دن تک عام مرحوم جو دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت کر چکے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے دنیا میں پلٹ کر آنے کا۔ وہ اپنے خانوادے کے پاس آ کے ان سے طلب کرتے ہیں، یا اہلی و عیالی و یا زوجتی، میرے فیملی والے، خانوادے، میری بیوی، میرے بچے، میرے بیٹے، میں دنیا میں پلٹ کر آیا ہوں، مجھے کچھ خیرات دیجئے اس سفر میں تاکہ میرا بندوبست ہو جائے۔ اور 40 دن کے بعد راستہ بند ہو جاتے ہیں مرحومین کے لیے، سوائے ان مومنین اور مخلصین کے۔ مومنین اور مخلصین کو اس کے بعد بھی ہفتے میں ایک دفعہ اجازت ملتی ہے کہ وہ دنیا میں آ کے جو ہے نا اپنے لیے خیرات لے کے جا سکتے ہیں، لیکن سارے جو مرحومین ہیں ان کے لیے 40 دن کے بعد اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ 40 دن کے بعد اس کو پھر اجازت نہیں ملتی دنیا میں آنے کا۔ اسی لیے ہم 40 مناتے ہیں، مرحومین کے چہلم مناتے ہیں۔ جو آئے ہوئے مرحومین واپس جاتے جب چلیں گے برزخ کی طرف، تو وہ اپنے دامن پور کر کے چلے جائیں خیرات سے اور ثواب سے۔ ایک یہ ہے مراسم 40، لیکن 40 حسینی منانے کا جو ہر سال ہم مناتے ہیں 40 حسینی کا، تو اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے یاد کربلا، یاد عاشوراء کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ عاشوراء شعائر الہی میں سے ہے، دینی اور اسلامی شعائر میں سے ہے، اس شعائر کو زندہ رکھنا ہے، اس لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے 40 حسینی آغاز قیام حسینی ہے، آغاز قیام حسینی۔ مقصد کیا ہے اس کا مطلب، اس کا مفہوم؟ کربلا تک تو قربانی دی گئی مظلوم کربلا نے، 40 تک تو سارے بد ہے، 40 تک تو ساری تہمتیں لگے ہوئے، 40 تک سارے اس غلط فہمی میں ہیں کہ یزید کی حکومت کے خلاف خوارج نے قیام کیا تھا، ان پر یزید کو فتح حاصل ہوا۔ لیکن 40 کے بعد حسین کے اس شاعر اسلامی کا آغاز زینب کبریٰ نے شام کے زندان سے اس کی پائیداری کی، لہذا اس شاعر الہی کو برگزار کرنے کے لیے ہم 40 حسینی مناتے ہیں۔ 40 حسینی کے ذریعے اہداف حسینی، قیام حسینی کے مقاصد لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ قیامت تک جو حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، آج زمانے کے فاسق فاجر یزید کا بیعت میں نہیں کر رہا ہوں، تو زمانے کے فاسق اور فاجر یزید کے بیعت آپ نہیں
دنیا کو یہ اعلان کرنے کے لیے ہم اربعین مناتے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ حدیث سے رسول گرامی خلافت میں شرف حاصل ہوا، فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ بہت سارے مواضع میں اس حدیث کو پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ محدثین نے ثقلین لکھا ہے، کچھ محدثین نے ثقلین لکھا ہے۔ ثقل کا معنی ہو تو گران بہا ہے، یعنی سنگین ترین، یعنی کوئی اس کے مقابل میں اور کوئی شیء نہیں۔ اگر ثقل کا معنی لے لے تو گران بہا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی قیمت گزار نہیں، یعنی قیمتی اہمیت والی شیء نہیں۔ دونوں معنی صحیح ہے اس کے بارے میں۔ فرماتے ہیں انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گران بہا، دو سنگین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا کتاب اور قرآن ہے۔ عترتی اہل بیت، میری عترت اور میرے خاندان، میرے فیملی ہے۔ اگر ان دونوں سے تمسک رہے تو لن بعد ابدا، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْقَوْلُ، اور قرآن اور اہل بیت میں ہرگز جدائی حالت میں نہیں پائیں گے مگر ان کی دونوں ساتھ حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے، مجھ سے ملاقات کریں گے۔ انشاءاللہ اس حدیث کے ضمن سے ہم علل اور اسباب جو خانوادہ اہل بیت عصمت و طہارت کے پیکر اور مجسمہ کے وہ خاندان اہل بیت کربلا کے میدان میں کیوں گئے یا کیوں لے کر گئے؟ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ ایک تو جنگ تھا، دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ جانتا تھا، بعلم امامت، بعلم غیب یہ علم رکھتا تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے، تو شہادت کی خبر ہوتے ہوئے اہل بیت کو ساتھ لے کے کیوں گئے؟ عقل اس بات کے تقاضا کرتا ہے کہ یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کیوں امام حسین اہل بیت کو ساتھ لے کر گئے؟ اس کے جواب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا جواب یہ ہے، جیسا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا ثقلین کتاب قرآن کریم اور اہل بیت اطہار ہے۔ جیسا کہ قرآن معجزہ الہی ہے، اسرار اور رموز اور امیر فضول کا مالک ہے، ہر کوئی اس کے عمق پر نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کے مفاہیم امیر کو درک حاصل نہیں کر سکتا، کسی کے بس یہ بات نہیں ہے۔ لہذا اولیاء الہی مفسر وحی تعبیل اور مفسر قرآن کریم اسرار وحی الہی کے طور پر ان کو منسوب فرمایا خدا رضان کی طرف سے۔ بالکل اسی طرح اہل بیت اطہار بھی رموز اور اسرار کے مالک ہے، تعبیر کرتے ہیں قرآن سکر اکبر ہے، تو اہل بیت سکر اصغر ہے۔ جب سکر اکبر جو ہے رموز کے مالک ہو اور ان کے رموزات تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، انسانی بشر کے وہ عقل کے رسائی حاصل نہیں ہو سکتے وہ اس تک، تو سکر اصغر کے بارے میں بھی وہ جو رموزات ہے وہ وہی جانتے ہیں، وہی الامر ہے، وہی اہل فکر ہے، تو ہمارے عقول ناقصہ کے رسائی ممکن نہیں۔ جو رموز اور اسرار اس میں چھپے ہیں وہی حسین جانتے ہیں، وہی زینب جانتی ہے، وہی سجاد جانتے ہیں۔
سب سے پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسری بات یہاں فرماتے ہیں وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ اگر محراب میں ہو تو قرآن اہل بیت ساتھ، اگر مسجد میں ہو تو قرآن اور اہل بیت ساتھ، اگر میدان جنگ میں ہو تو قرآن اور اہل بیت ساتھ۔ اس کے بعد زہرائے مرضیہ کے بارے میں فرماتے ہیں زہرائے مرضیہ کے اوپر جو مصیبت ڈالے گئے تھے، جو مصیبت آ چکے تھے، وہ کس لیے تھی؟ ولایت اور امامت کی دفاع کے خاطر۔ ولایت اور امامت قرآن ناطق ہے، قرآن ناطق اور قرآن ثابت جہاں جہاں ہو وہاں اہل بیت بھی ساتھ ساتھ ہے۔ صلوات پر محمد لہذا دین کو بچانے کے لیے قرآن اور اہل بیت ساتھ ہی ساتھ۔ ہمیں بھی یہ پیغام دیا گیا ہے اگر دین لینا ہے تو قرآن اور اہل بیت سے لے لیں، اگر ان میں سے ایک کو لے کے دوسرے کو چھوڑنے کی صورت میں گمراہ ہوئی ہوگے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہے ہیں ہمارے اس دور میں، جو قرآن کو لے کے اہل بیت کو چھوڑ دیے ہیں وہ بھی دین سے گمراہ ہو کے ناصبیت کے راہ پر ہیں، وہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ لیکن جو قرآن چھوڑ کے صرف اہل بیت کے راہ کو پکڑا ہے، صرف اہل بیت کو پکڑا ہے، بلکہ اہل بیت کی کردار سے بھی دور ہے، اہل بیت کے رفتار اور گفتار سے بھی دور ہے، صرف اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے، وہ بھی دین سے نکل کے غالی اور نصیری کی شکل پکڑ گئے۔ لہذا قرآن اور اہل بیت ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، آج اسی قرآن کے استغاثے پر لبیک کہتے ہوئے، جب قرآن نے استغاثہ کیا تھا حل من ناصر ینصرنا، میں قرآن محجور ہو چکا ہوں، شریعت محمدی جو قرآن کے اندر ہے لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس دین اور شریعت انسانیت اور بشریت کے تکامل کا کے اعلیٰ معیار کے وہ قوانین جس کو قرآن کا نام دیا گیا ہے وہ محجور ہو چکے تھے، شریعت محمدی میں تغیر و تبدیل واقع ہوئے تھے۔ اس وقت اس کا نام اسلام تھا، اسلام اور قرآن نے استغاثہ دیا حل من ناصر ینصرنا، شریعت محمدی کے حلال کو حرام میں تبدیل کیا گیا ہے، حرام کو حلال میں تبدیل کیا گیا ہے، فسق و فجور عام ہو گئے ہیں، ممبر رسول پر شرابی زانی فاسق ممبر پر بیٹھ کر مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، تو مجھے بچا لو، تو اس وقت یہی تھا قرآن کے اس استغاثے پر لبیک کہنے کے لیے جو قرآن ثابت ہے، قرآن ثابت ہے، اور سغل اکبر کی استغاثے پر سغل اصغر قرآن ناطق حسین نے لبیک کہا۔ جب حسین نے لبیک کہا تو اہل بیت کے ساتھ ان کے ساتھ جانا ہی جانا ہے۔ صلوات پر لہذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے جو اسرار اور رموز اس کے باطن اور بطون امیر میں ہے اس کے رسائی ممکن نہیں ہے، وہی اہل بیت جانتے ہیں۔ لہذا حسین علیہ السلام کو اس اسرار سے معلوم تھا، پتہ تھا، اس لیے لے کر گئے، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے یہ بھی حسین فرماتے ہیں جب ولید نے بیعت کے لیے مانگا تو حسین علیہ السلام نے فرمایا میں چھپے ہوئے ایک مکان کے چھت میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اگر بیعت کروں یا نہ کروں تو علنی میدان میں۔ صبح کو جب نکلنا تھا رات کو حسین ودا کرنے کے لیے اپنے ماں کے مزار پر نانا کے روزے پر گئے۔ حسین کی آنکھ میں نیند آ گئی اور عالم خواب میں اپنے جد امجد کو دیکھا۔ حسین فرماتے ہیں نانا میں دنیا کی زندگی سے سیر ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے دنیا پہ نہ بھیجنا، مجھے اپنے ساتھ قبر میں جنت لے کے جانا۔ تو فرماتے ہیں اخرج یا الی العراق یا حسین، یا بنی یا حسین آپ عراق کی طرف نکلے فإن اللہ شاء یرا
کا قتیلا، مشیت الہی میں اسلام کو بچانے کے لیے آپ کے خون کی ضرورت ہے۔ خدا کے مشیت الہی میں قتل ہونا چاہتا ہے تو فرمایا یا رسول اللہ میرے خاندان اگر میں کربلا کی طرف نکلوں تو فرماتے ہیں ان اللہ شاء یراہن سبایا۔ مشیت الہی میں اسیری زینب لکھا ہے، مشیت الہی میں اسیری سجاد لکھا ہے، مشیت الہی میں زینب کے وہ خطبے حیدر کو یاد دلایا شام کے دربار میں وہ لکھا ہے، مشیت الہی میں سجاد کا منبر شام میں بیٹھ کر وہ اپنا تعارف کرانا وہ لکھا ہے۔ لہذا